انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی خشیت رکھنے والے علماء ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں سے ایمان لائے جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو اللہ بلند فرماتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس بات کو اگر علماء سنجیدگی سے لے لیں اور عوام بھی اس کو حقیقت میں سمجھ لیں تو یہ بہت اہم ترین فرمان رسول ہے کہ علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے علماء بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور عوام الناس بھی علماء کے ادب اور احترام میں انتہائی سینسٹیو اور کانشیس رہے۔ علماء کا آپس کا اختلاف وہ فروعی مسائل میں ہو، وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، وہ نظریات کے اعتبار سے ہو، وہ چلتا رہتا ہے، لیکن کہیں ہماری زبانوں سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ اللہ کے غضب کے ہم مستحق بن جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے جس کو مشاجرات صحابہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اہل اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جیسے اللہ نے ان کے خون سے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، ان کی غیبت کر کے ہم اپنی زبانوں کو آلودہ کیوں کریں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم حاضرون نحن غائبون، وہ اس موقع پر موجود تھے، ہم غائب تھے۔ تو اسی طرح علماء کے آپس کے اختلافات کو ہوا دینا، اس کو اچھالنا اور اس کو کرٹیسائز کرنا اور تنقید کے نشتر چلانا، طنز کرنا، استہزاء کرنا، تمسخر اڑانا اور کسی عالم کی تذلیل اور تحقیر اور توہین کی طرف جانا اور اس کی انسلٹنگ اپروچ کرنا، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے اور یہ ہلاک کرنے والی روحانی بیماری ہے۔ اسی لیے جب بانی تبلیغ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ حضرت کچھ علماء ہیں جو علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اتنے راسخ اور مضبوط نہیں ہیں، کیا ہم ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت مثال دے کر بات سمجھائی کہ اگر کوئی پریس ہیں جہاں قرآن کریم کی طباعت اور چھپائی ہوتی ہے اور اس میں کچھ پیجز آگے پیچھے ہو جائے، کچھ آیات اوپر نیچے ہو جائے، کچھ حروف مٹ جائے، اس کی سیکوینس تبدیل ہو جائے، نقطے اوپر نیچے ہو جائے، تو کیا ان قرآن کریم کے اوراق کو ہم ڈسٹبن میں پھینکیں گے؟ لوگ کہنے لگے کبھی نہیں۔ حضرت پوچھنے لگے کہ بھائی ترتیب آؤٹ ہو گئی، سیکوینس آؤٹ ہو گئی، پیجز آگے پیچھے ہو گئے، تو اس کو آپ کچرے میں کیوں نہیں ڈالتے؟ لوگ کہنے لگے حضرت جو بھی ہیں ہے تو قرآن۔ حضرت فرمانے لگے کہ بالکل اسی طرح ایک عالم اگر عمل میں کوتاہ بھی ہو، اگر اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل بھی جائے تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ ہم اپنی زبانوں کو ان کی غیبت کر کے یا تذلیل اور تحقیر اور توہین کر کے ہم اپنی زبانوں کو آلودہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ غلط نظر آ رہے ہوں، حقیقت میں وہ ٹھیک ہو۔ اسی لیے دلیل کی بنیاد پر آپ بات کر سکتے ہیں، نظریے کی بنیاد پر آپ ٹھوس اور سالڈ ریفرنسز کے ساتھ آپ اپنا مدعا پیش کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی بے عزتی کرنا، عزت نفس کو مجروح کرنا، وہ عام انسان کی بھی جائز نہیں، چاہے جائے کہ مسلمان ہو، چاہے جائے کہ عالم دین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس العلماء ورثۃ الانبیاء والی نسبت اس کو حاصل ہو، اس کے خلاف تو بالکل ہم نے اپنی زبانوں کو دراز نہیں کرنا۔ فرمایا کہ جو کسی عام مسلمان کو رسوا کرتا ہے
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیں گے اور علی رؤوس الخلائق اس کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ جب ایک عام مسلمان کے لیے اتنے سخت احکامات ہیں تو ایک عالم دین کا کیا مقام ہوگا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ اگر بیت اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کا گھر، تو عبداللہ کی نسبت بھی تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کا بندہ۔ اگر ایک کمہار کہیں بیٹھا ہو اور اس کے بنائے ہوئے مٹکے کی کوئی تعریف کرے، اس کا کلر اچھا ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور جو ہے وہ اس کا ڈیزائن اچھا ہے، تو تعریف مٹکے کی ہوگی، خوش کمہار ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اسی مٹکے کی ہم مذمت اور برائی بیان کریں تو برائی مٹکے کی ہو رہی ہے اور تکلیف بنانے والے کو ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے انسانوں کو بنانے والے اللہ ہیں۔ اسی لیے فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، لا یسخر، اور ولا تنابزوا بالالقاب، اور لقب کو، نام کو نہ بگاڑو، ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا تحسسوا، توہ میں نہ لگو، ولا تقاطعوا، قطع تعلق نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے رخ نہ پھیرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ جب عام مسلمانوں کے لیے ایسے احکامات ہیں تو ایک عالم دین کا، ایک صاحب علم کا، ایک صاحب نسبت کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور کل کو وہی علماء آپس میں باہم شیر و شکر ہوں گے تو ہمارے منہ اور زبانوں پر کیا رہ جائے گا؟ اسی لیے دلیل کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تنقیص کا اور توہین کا، تذلیل کا، تحقیر کا، اہانت کا، عزت نفس مجروح کرنے کا کوئی پہلو اور شائبہ تک نہ ہو۔ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب www.darsequran.com